بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ مدرسہ سافٹ ویئر میں معلمین اور دیگر عملہ جو اراکین ہوتے ہیں مدرسے کے، ان کا ریکارڈ ایڈ کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو دیکھیں، نئے اندراج کو اوپن کریں، اس میں یہ بٹن ہے معلم اور دیگر عملہ، اس پہ کلک کریں۔ اس میں دیکھیں یہ سامنے سب کچھ لکھا ہے کہ نام، ولدیت، تاریخ پیدائش، یہ تو سب آپ کو معلوم ہے کیونکہ ان میں سے اکثر ڈیٹا جو ہے وہ طالب علم کے فارم جیسا ہی ہے۔ تو یہ آپ اس کو فل کریں۔ ہاں، جو اس فیلڈ میں جو ہم نے اضافی چیز ایڈ کی ہے وہ بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ملازمت اور عہدہ، اس کو اوپن کریں۔ اس میں آپ کو 2-3 نام فرضی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیمو میں یہ ہم نے خود لکھے ہیں، تو اس کو آپ بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مدرس کا ریکارڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے معلم کو منتخب کریں، اور اگر معلم کے علاوہ جو دیگر اراکین ہیں ان کا ریکارڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ باورچی یا مالی یا صفائی وغیرہ کرنے والا، تو ان کا ریکارڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان میں سے منتخب کر لیں یا خود ایڈ کر لیں۔ یہاں پر یہ 2-3 لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ چوتھا بھی ایڈ کر دیں، صفائی، اور یہاں سیو کر دیں۔ اب دیکھیں یہ 4 ہو گئے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے مدرس کا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے، تو مدرس کا ریکارڈ ایڈ کرنے کے لیے میں ابھی ویڈیو کو روک کر یہ جتنی فیلڈز میں ہیں ان کو میں مکمل کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھ ویڈیو روکنے سے پہلے میں یہاں سے معلم کو منتخب کر لیتا ہوں، یا یہاں پر مدرس بھی لکھ سکتے ہیں آپ، معلم، مدرس، اس طرح۔ دیکھیں ابھی آگے اس کو منتخب کرتا ہوں۔ اب میں ویڈیو کو روک کر یہ تمام فیلڈز مکمل کر لیتا ہوں۔ میں نے یہ فارم مکمل کر لیا ہے۔ ابھی اس سابقہ ملازمت والی فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو مدرس یا معلم کا ریکارڈ ہم ایڈ کر رہے ہیں تو ہم نے ان کا سابقہ ریکارڈ یہاں پہ لکھنا ہے۔ اگر لکھنا چاہیں ان سے پوچھ کر آپ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سابقہ مدرسے میں کتنے سال خدمت انجام دی ہے، کیا کیا پڑھاتے رہے ہیں، ان کی عہدہ کیا تھا۔ یہاں پر آپ سابقہ مدرسہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لکھ لیں، یہاں پر عہدہ لکھ لیں، وہاں پر وہ معلم تھے۔ اسی طرح انہوں نے آغاز ملازمت، اچھا معلم یہ ادھر سے منتخب کرنا ہے، یہ جو ڈراپ ڈاؤن باکس ہے اس سے منتخب کرنا ہے، مدرس و معلم تھے۔ آغاز ملازمت انہوں نے کب آغاز کیا تھا، مثال انہوں نے 1440 میں اس مدرسے میں پڑھایا ہے۔ اختتام ملازمت کب ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے 1442 میں۔ اسی طرح مدت کتنی تھی، 2 سال، اور وجہ اختتام آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور نمایاں ذمہ داریاں ان سے پوچھ کر لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور تنخواہ اور حاضری یہ آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تنخواہ اور حاضری جب آپ سافٹ ویئر میں ایڈ کریں گے تو خود بخود ان کا ریکارڈ انشاءاللہ یہاں پہ شو ہوگا۔ ابھی چونکہ کوئی ریکارڈ ان کا ایڈ نہیں کیا ہوا ادھر تنخواہ میں اور حاضری میں، تو اس لیے ابھی یہ خالی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو مولانا فرقان صاحب لکھے ہیں ان کو ہم کتابیں دیتے ہیں، کتابیں ایڈ کرتے ہیں ان کی۔ یہ ریکارڈ ان کا ایڈ کیا۔ اب درجات میں جائیں اور درجہ ثانیہ میں ان کو کتاب دیتے ہیں، اردو کتاب دیتے ہیں۔ اب ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں سے استاد منتخب کرنا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی استاد نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ابھی آپ کے سامنے مولانا فرقان صاحب کا نام ہم نے ایڈ کیے، لیکن کتابوں والی جو فہرست ہے معلم اس میں تو کوئی بھی استاد شو نہیں ہو رہا۔ اب ذمہ دار یا مسئول میں دیکھیں، یہاں پر 5 ریکارڈ ہمیں شو ہو رہے ہیں، مطلب کہ یہ ریکارڈ ہم نے سیو کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مولانا فرقان صاحب کا نام بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے، لیکن کتابوں والی فہرست میں استاد شو نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیوں نہیں شو ہو رہا، تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں ہم۔ متفرق کو اوپن کریں، متفرق، اس میں معلم اور دیگر عملہ، اس کو اوپن کریں اور اس میں کسی بھی استاد کے نام کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم مولانا فرقان صاحب کے نام لے لیتے ہیں، ڈبل کلک کریں اس پہ، دیکھیں ریکارڈ سب پورا ہے۔ اب اس کے والی کیٹیگری میں جاتے ہیں، یہ جو لکھا ہے ملازمت یا عہدہ، سب سے پہلے ترمیم فعال پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کریں جو تیر بنا ہوا ہے، اور یہاں سے جو ایڈٹ والا نشان ہے یہ دیکھیں، یہ اس کو کلک کر کے اوپن کریں۔ جیسے یہ کلک کیا تو دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک اور ونڈو اوپن ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہے مدرس معلم، چونکہ ان کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے، باقی جو باورچی، مالی، صفائی کرنے والا، ان کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے،
بلکہ مدرسے کے دیگر کام سر انجام دیتے ہیں، جبکہ معلم اور مدرس کا کام یہ کتاب کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آگے ایک ڈبہ بنا ہوا ہے یہ، اور یہ لکھا ہے درس تدریس۔ اگر یہ جو لکھا ہے معلم مدرس، یہ جو آپ نے اردو میں یہاں پہ جو بھی لکھا ہے، میں نے یہاں پہ مدرس اور معلم لکھا ہے، اس کا تعلق اگر درس و تدریس سے ہے تو پھر آپ یہاں پہ اس کو ٹک کر دیں، یعنی گڈ کا نشان جہاں پہ ہونا ضروری ہے یہ ٹک کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں باورچی، اس کا تعلق درس و تدریس سے ہے نہیں ہے، تو یہاں پہ گڈ کا نشان نہیں لگانا، کیونکہ اس کا تعلق درس و تدریس سے نہیں ہے۔ مالی کا تعلق درس و تدریس سے ہے نہیں ہے جی، اس کا بھی صفائی والے کا تعلق درس و تدریس سے ہے نہیں ہے۔ مطلب کہ اس پوری لسٹ میں صرف معلم اور مدرس کا تعلق درس و تدریس سے ہے۔ جو عہدہ مدرس اور معلم کا ہوگا تو اس کو درس و تدریس کے ساتھ ٹک کر دینا ہے، اس طرح کر کے، اور یہاں سے ڈائریکٹ کلوز کر دینا ہے۔ اب اس کو ابھی دیکھیں یہاں پہ کتنی فیلڈیں ہیں، سابقہ ملازمت، تنخواہ، حاضری، صرف 3 ہے۔ جیسے ہی محفوظ کریں گے، اب آپ ان کا نام کھولیں، دوبارہ کسی بھی استاد کریں گے، ان کا نام اوپن کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا تعلق معلم اور مدرس سے ہے، اور معلم اور مدرس کو ہم نے گڈ کا نشان لگا کر درس و تدریس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اب دیکھیں خود بہت ایک اور فیلڈ کا اضافہ ہو گیا جس کا نام ہے کتابیں۔ دیکھیں، جبکہ اگر مالی کا ریکارڈ ہم اوپن کرتے ہیں، یہ بھائی عبداللہ صاحب کا، اس کو میں نے عہدہ جو دیا تھا باورچی کا دیا تھا، تو ان کے نام کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں۔ ان پر دیکھیں، ان کے ساتھ دیکھیں ابھی بھی 3 ہی فیلڈیں ہیں، ان میں کتابیں شامل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باورچی کے ساتھ درس و تدریس ایڈ نہیں کیا ہوا باورچی کی۔ یہ دیکھیں ان کے نام کے سامنے ٹیک نہیں ہے، مطلب کہ ان کا تعلق درس و تدریس سے نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے نام کے سامنے ٹیک کر دیں گے، دیکھیں ٹیک کیا، اب بند کریں اور اب دوبارہ ان کے نام کو اوپن کریں، اب دیکھیں ان کے نام کے سامنے بھی کتابیں آ گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو درس و تدریس دے دی ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے، کیونکہ درس و تدریس معلم اور مدرس کے سامنے ٹیک کرنا ہے۔ اوکے کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی 2 کام کرنا چاہتا ہو، مدرس بھی ہو اور ساتھ مدرسے کا اور کام بھی کرتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ نام کے سامنے بے شک ٹیک کا نشان لگا دیں۔ اب آپ یہاں سے کلوز کر دیں، سیو کریں۔ اب بھائی عبداللہ جو ہے نام ان کا دیکھیں، ابھی پھر دوبارہ 3 فیلڈیں ہو گئی ہیں، اور مولانا فرقان صاحب 4 فیلڈیں کتابیں۔ اب جس استاد کو ہم نے معلم اور مدرس کا عہدہ دیا ہوگا، تو ان کے نام کے سامنے ان کا نام انشاءاللہ آپ کتابوں میں شو ہوگا۔ دیکھیں ابھی کتابوں والے، اب اس فیلڈ کو اوپن کرتے ہیں، درجہ ثانیہ تھا، یہاں پہ اردو، اور اب یہاں پہ کلک کریں معلم۔ جیسے ہی کلک کیا، دیکھیں 4 استاد ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، اب نام شو ہو چکے ہیں، پہلے نہیں شو ہو رہے تھے، اب نام شو ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کل ریکارڈ جو ہے وہ 5 بندے ہیں، 4 استاد اور 1 باورچی، جبکہ کتابوں والی فہرست میں صرف استاد ہی شو ہو رہے ہیں، باورچی کا نام شو نہیں ہو رہا۔ تو اور وہ آپشن ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ جو بعض مدارس ہوتے ہیں ان میں کافی سارے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، کافی سارے عملہ ہوتا ہے، تو ان میں پھر جب ان جو دیگر عملہ اراکین کا نام بھی اس کتابوں والی فہرست میں آ جائے گا، تو پھر استاد کو کبھی کبھار تلاش کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے کہ اب جو کتاب ہے اس کے آگے کون سے استاد کا نام دیں، تو اس استاد کو تلاش کرنے میں چونکہ عملے والوں کا نام بھی شامل ہوتے ہیں، تو پھر کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ آپشن رکھی ہے کہ صرف اساتذہ کے ہی نام اس فیلڈ میں شو ہوں۔ تو اس طرح سیٹنگ کر کے آپ اساتذہ اور دیگر عملہ اور اراکین کا ریکارڈ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی استاد کو عہدہ بھی دے سکتے ہیں۔